جیسے ہی کاشان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مناہل فیضان کو مروا دینا چاہتی ہے اور اس نے فیضان کو قتل کروانے کے لیے اسے سپاری دی ہے تو وہ فوراً حاشر کے پاس جاتا ہے۔ کاشان حاشر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، حاشر صاحب، مناہل کا ایک بہت بڑا سچ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے عوض مجھے میری رقم چاہیے۔ حاشر حیران ہو کر پوچھتا ہے، کاشان، مناہل کے بارے میں ایسا کیا جانتے ہو جو مجھے نہیں معلوم؟ کاشان ہنستے ہوئے کہتا ہے، حاشر، شاید تم نہیں جانتے کہ مناہل فیضان کو مروا دینا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے فیضان کو قتل کرنے کی سپاری دی ہے۔ یہ سنتے ہی حاشر کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ غصے اور حیرت میں بڑے زور سے بولتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مناہل نے تمہیں واقعی ایسا کہا ہے؟ دیکھو، ایسا کبھی مت کرنا۔ تم مناہل کے کہنے پر فیضان کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دوں گا جتنی تم مانگو گے، بس یہ غلط کام نہ کرنا۔ کاشان کندھے اچکاتی ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ حاشر فوراً غصے میں آگ بگولا ہو کر مناہل کے کمرے میں جاتا ہے۔ دروازہ زور سے کھول کر کہتا ہے، مناہل، تم فیضان کو مروا دینا چاہتی ہو۔ تم نے کاشان کو سپاری دی ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن بتاؤ، تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ مناہل روتے ہوئے کہتی ہے، نہیں حاشر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ کاشان نے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حاشر غصے سے چیختا ہے، اب تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اب پہلے والا حاشر نہیں ہوں۔ میں بدل چکا ہوں مناہل۔ تم جو کہتی تھی میں کرتا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ کاشان دوسری طرف فیضان سے کہتا ہے، میں تم سے شادی ضرور کروں گا، مگر اگر تم چاہتی ہو کہ میں فیضان کو قتل کروں تو اس کے لیے تمہیں مجھے بہت بڑی رقم دینی ہوگی۔ اتنا بڑا کام میں مفت میں نہیں کر سکتا۔ لیکن کاشان یہ بات نہیں جانتا کہ حادثہ اس کے سر پر آنے والا ہے، کیونکہ ہادیہ اب پولیس آفیسر بن چکی ہے اور وہ بہت جلد اس پورے کھیل کو